مسیح اس میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام فانی سے روحانی، آپ کے ساتھ پاسٹر تنویر شاہد۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے ہم لوکا کی انجیل، اس کا 19 باب اور 10ویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ ابن آدم یعنی یسوع المسیح، وہ ایسے لوگوں کو جو ابلیس نے جن کو کھو لیا ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے آیا۔ جب خداوند نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، خداوند یسوع المسیح نے، تو آپ نے اس آیت کو دہرایا۔ لوکا 4 باب اس کی 18 سے 19 آیت۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہووں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی مناتی کروں۔ اس آیت کو پڑھ کر خداوند نے خدمت کا آغاز کیا اور صاف بتایا کہ میں ایسے جو گناہ میں کھو چکے ہیں لوگ، جو فنا ہو رہے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، جو ستائے جا رہے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم برداشت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو میں تلاش کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں کہ وہ بھی خدا کے برگزیدہ بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، اور خداوند یہ چاہتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایسے مصرف بیٹے، ایسے کھوئے ہوئے، وہ بھی آئیں، توبہ کریں اور یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں اور میری بادشاہی میں آئیں اور میرے ساتھ ابدالآباد زندہ رہیں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس طرح سے اس نے پالوس رسول کو، جو شریعت کا عالم تھا، جو کلام کو بہتر طور پر سمجھتا تھا، اس کو چنا۔ اس کو دمشق کی راہ پر جب اس کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور خداوند نے اس کی بینائی کو واپس کیا، نہ صرف اس کو بینا کیا بلکہ اس کے دل کی آنکھوں کو بھی روشن کیا تاکہ وہ ایسے لوگوں کا درد سمجھ سکے۔ جب خدا نے اپنا پاک روح اس کے اندر انڈھیلا تو اس کے اندر یہ درد آیا، اس کے اندر یہ بات آئی کہ کس طرح سے میں نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو یسوع سے دور جا چکے ہیں، اور اس خدمت کو کرتے کرتے وہ دور دراز ملکوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں، امتوں میں، ایسی نیشنز میں چلا گیا جو خدا سے بالکل واقف نہیں تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کس طرح سے کھوئے ہووں کو ڈھونڈ رہا ہے، جو اس کے آقا نے، جو اس کے مالک نے، جو اس کے خداوند نے اسے بتایا تھا۔ جیسے مرکز کی انجیل میں خداوند نے فرمایا، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، بیماروں کو اچھا کرو، بدروحوں کو نکالو میرے نام سے۔ اس نے اپنا اختیار دیا۔ جب پالوس کو بینا کیا تو اس کو یہ اختیار بخشا کہ ساری خلق میں جاؤ، اور وہ چلتا چلتا ایک علاقہ ہے یونان کا، فلپی، وہاں پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ یہاں خدا کے لوگ بہت تھوڑے ہیں، ابلیس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، ہر طرف دیوی دیوتا، ہر طرف مندر ہیں، ہر طرف بت پرستی ہے، جادوگری عروج پر ہے، لوگ جادوؤں کے چکر میں پڑے ہیں، لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہیں، فیوچر کو لینے کے لیے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے اندر اسیب ہوتے ہیں، جن کے اندر جن ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، بدروہیں ہوتی ہیں، ان سے اپنا مستقبل پوچھتے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا۔ آج بھی لوگ ایسے مستقبل کی تلاش میں ہیں، فیوچر کے بارے میں پریشان ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اور یہ واقعہ فلپی میں ہے۔ اعمال اس کا 16 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت تک میں پڑھوں گا۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔
وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پالوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی اس میں سے نکل گئی۔ عزیزو، جب ہم اس سٹوری کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں خدا کا روح اور ابلیس کا روح دونوں نظر آتے ہیں۔ پالوس کے اندر یسوع المسیح کے پھونکے جانے سے، اس کے چھونے سے، اس کے مسح کرنے سے جو روح القدس اس کے اندر آیا، جب اس پر دعا کرنے کے لیے، جب وہ اندھا تھا تو اس پر حنانیہ نے ہاتھ رکھے اور دعا کی اور وہ بیپٹائز ہوا تو اس کے اندر خدا کا روح آ گیا۔ وہ خدا کے روح سے بھرا ہوا، اب ہر جگہ پر خداوند کی تعلیم دیتا۔ اب وہ لڑتا جھگڑتا نہیں، اب اس کے اندر وہ غصہ نہیں ہے، وہ عاجز اور حلیم ہو چکا ہے۔ وہ بہت سے دکھی انسانوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ بہت سے ایسے کچھ لوگوں کو آزادی کے لیے بے چین ہے۔ وہ ایسے بدرو گرفتوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، ایسے بیماروں کو اچھا کرنا چاہتا ہے، جو جادوگر ہیں، جو جادو کے پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کو رہائی دینے کے لیے اب بے چین ہے۔ اور وہ منادی کرتا کرتا اس فلپی کے علاقے میں آیا اور اسے کوئی دعا کرنے کی جگہ نہ ملی۔ وہ دعا کرنے کی جگہ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک عورت ملی اسے جس کے اندر ابلیس کا روح تھا، جس میں اسپرٹ آف پائتھن تھی، جو غیب گوئی سے، علم الغیب سے لوگوں کے فیوچر کے بارے میں بتا رہے تھے اور لوگوں سے پیسے بٹور رہے تھے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو غیب گوئی کرتے ہیں، جو جادوگری کرتے ہیں، اور خدا کو سخت نفرت ہے جادوگری سے۔ خداوند نے یہاں تک اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے، اگر کسی عورت میں جنات کی حاضری ہو یا کسی مرد میں جنات کی حاضری ہو تو اس کو سنسار کریں، اس کو مار ڈالیں۔ ایک حوالہ دیکھیں گے ہم کلام مقدس میں سے، احبار کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ کلام میں یہ لکھا ہے، اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ خداوند یہاں عزیزو صاف فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ سنسار کریں جس کے اندر جنات کی حاضری ہوتی ہے اور جو جادوگری کرتے ہیں۔ خداوند کو گھن ہے ایسے گھنونے کاموں سے۔ یہ ابلیس کے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان نے اس دنیا میں اپنے پنجے گاڑ رکھے، اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جادوگر ان کے نمائندے ہیں جو بہت سی ایسی معصوم بھیڑوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو مستقبل کا لالچ دے کر، ان کو روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور ان کو ان کی جان کا نقصان ہوتا ہے۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو تیار کیا، اپنے لوگوں کو اپنے پاک روح سے مسح کیا کہ ایسے کچلے ہو وہ لوگوں کو آزاد کروائیں، ابلیس کے پنجوں سے چھڑائے۔ اس لیے یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ برکت دی اور روح القدس ان پر پھونکا، اور وہ روح القدس سے بھر کر مختلف علاقوں میں، دور دراز ملکوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں، امتوں میں جا کر خدا کی منادی کرتے، خدا کے کلام کی، خدا کی خوشخبری کی بشارت دیتے، ان کو بتاتے کہ کس طرح سے ابلیس نے آپ کو جھکڑا ہوا۔ اسی طرح یہ پالوس رسول آج فلپی کی شہر میں موجود ہے اور دعا کرنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک عورت اس کے پاس آ گئی ہے، اور عورت یہ جس کے اندر جن ہے، اور یہ لوگوں کو مستقبل بتا رہی ہے۔ جو اس کے مالک ہیں، جنہوں نے اس عورت کو رکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں۔ اور یہ عورت پہچان گئی کہ یہ پالوس رسول خدا کا بندہ ہے، اور یہ نجات یعنی سالویشن یعنی یشوع ہمشیاہ، یعنی یسوع المسیح کی خوشخبری دے رہا ہے، یسوع المسیح کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور
اس خوشخبری کو پھیلا رہا ہے اور یہاں پر سے ابلیس کے سٹرانگ ہولڈ کو توڑ دے گا. یہاں پر سے اس نے ایک شخص کو بھی چن لیا تو تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے کو خمیر کر دے گا. یہاں ایک روح بھی بچ گئی تو بہت سی روحیں بچ جائیں گی. اس لیے ابلیس اسے تنگ کر رہا تھا, لوگوں کو بتا رہا تھا یہ جو شخص ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں آیا ہے یہ نجات کی خوشخبری دے رہا ہے, یہ انجیل کو پھیلا رہا ہے. تو عزیزو, پالوس سخت رنجیدہ ہوا. اس نے رنجیدہ ہو کر یسوع المسیح کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے, جیسا اس نے کلام مقدس میں کہا جاؤ میرے نام سے بدروحوں کو نکالو, تو اس نے اس بدروح کو یسوع کے نام سے ڈانٹا اور وہ اسپرٹ اس میں سے نکل گئی اور وہ عورت رہا ہو گئی, آزاد ہو گئی. جو کچلی ہوئی تھی, جو جکڑی ہوئی تھی, جو بندھی ہوئی تھی, ابلیس کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی, اب وہ رہائی پا چکی ہے. اب اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا, اب اس میں کوئی حاضری نہیں ہو رہی. جو اس کے مالک ہیں وہ پریشان ہیں. اب کیا کریں, ہماری کمائی کا آدھا جو ہماری کمائی ہے وہ تو جاتی رہی, اب ہم کس طرح سے اپنی گزر بسر کریں گے. آج بھی لوگوں نے ایسی دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں, ایسے جادوگروں نے اپنی دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں. وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں اولاد کا, فیوچر کا, باہر جانے کا, آپ کا لڑائی جھگڑے کروانے کا, طلاقیں کروانے کا, صلح کروانے کا, اور محبوب آپ کے قدموں میں ایسے کام وہ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ سے پیسے بٹورتے ہیں. وہ کام نہیں کر سکتے, وہ صرف محض آپ سے پیسے بٹورتے ہیں. جب اس کے مالکوں کو پتہ چلا کہ ہماری کمائی کا حصہ جاتا رہا تو وہ پالوس کے خلاف ہو گئے. ایسے ہی عزیزو آج دنیا میں ہوتا ہے, معاشروں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب جادوگروں کو پتہ چلتا ہے یہ خدا کے نمائندے ہیں, یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں, روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں, تو یہ جادوگر, یہ موکل اور ابلیس اور اس کی ارواح ان کے خلاف ہو جاتی ہیں. لوگوں کو ایسے بدرو گرفتہ لوگوں کو ابھارتے ہیں تاکہ ان خادمین کے خلاف کھڑے کریں, ان کے رستوں میں رکاوٹیں ڈالیں, ان کے رستوں میں بندشیں ڈالیں تاکہ ان کی خدمت سٹاپ ہو جائے, تاکہ وہ بہت سی قیدی روحوں کو رہائی نہ دے سکے. عزیزو, آپ نے بچنا ہے. آپ نے ایسے لوگوں سے, ایسے جادوگروں سے کنارہ کرنا ہے, کیونکہ خداوند کو ایسے کاموں سے نفرت ہے. خدا ایسے کام کرنے والوں کے خلاف ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ ایسے کام کریں. خداوند کو جادوگری سے سخت نفرت ہے, اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں. اس یونان کی سرزمین میں, اس فلپی کے علاقہ میں پالوس رسول نے اس عورت کو بدرو سے رہائی بخشی. اس میں سے یسوع کے نام سے بدرو نکل گئی. آج بھی چرچز میں قوم کے اور غیر قوموں کے لوگ آتے ہیں جو بدرو گرفتہ ہوتے ہیں, اور مسح شدہ خادم ان پر دعا کرتے ہیں اور یسوع کا نام لے کر بدروحوں کو نکالتے ہیں, بیماروں کو اچھا کرتے ہیں, اور کلام کا ہتھوڑا ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے. تو کچھ شرارتی جو ابلیس کے فرزند ہیں وہ ایسے خادموں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, پالوس کو پکڑا اور فوج کے حوالہ کر دیا اور ان پر الزام لگایا. ابلیس الزام لگانے والا ہے, بہتان لگانے والا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے ملک میں مسافروں کی طرح آئے ہیں اور ہماری رسم و رواجوں کو, ہمارے جو طریقہ کار ہے ہماری عبادات کا, اس میں خلل ڈالتے ہیں, اور یہ کسی یسوع المسیح کی منادی کرتے ہیں اور عجیب و غریب رسم و رواج بتاتے ہیں جو ہم رومیوں کو روا نہیں ہیں. ایسے ہی عزیزو, جب خادمین مختلف شہروں میں, قبیلوں میں, گاؤں شہروں میں جاتے ہیں, کلام سناتے ہیں, یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں, تو بہت سے لوگ رہائی پاتے ہیں, لیکن بہت سے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو شہروں میں ستایا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, کیونکہ یسوع المسیح نے فرمایا میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے, ماریں گے, جیلوں میں ڈالیں گے, قتل کریں گے, اور خوش ہوں گے. اپنی طرف سے وہ سمجھیں گے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں. عزیزو, انہوں نے پالوس اور اس کے ساتھی کے
سیلاس کے کپڑوں کو اتارا اور ان کے بے شمار بینت لگائے، ان کے بے شمار کوڑے لگائے، اور ان کا بدن لہو لہان ہو گیا، درد سے چور۔ اور پھر انہوں نے تاکید کی کہ ان کو اندر کی کوٹھڑی میں ڈالنا۔ انہوں نے ان کو پکڑا اور جیل کے اندر لے گیا اور ان کو اندر کی کوٹھڑی میں ڈالا، اور اتنا کام کیا کہ ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے۔ عزیزو، جب مار پڑتی ہے کوڑوں کی تو جسم لہو لہان ہو جاتا، آپ کے بدن کی ہڈیاں درد کرنے لگ پڑتی ہیں اور ان میں بے شمار درد ہوتا ہے، لہو بہہ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کوئی پین کلر نہیں کھائی، کسی نے ان کو میڈیسن نہیں دی، کسی نے انجیکشن نہیں لگائے، کسی ہاسپٹل میں لے کر نہیں گئے۔ وہ جیل میں قید ہے، الٹا ان کو بھیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کے پاؤں بھی کاٹ میں ٹھوکے گئے ہیں اور ان کو بہت جیل کے اندر کی کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے شکر گزاری کرنا نہیں چھوڑی۔ عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، اگر کہیں آپ اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیمار ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ بھی شکر گزاری کریں، آپ بھی دعا کریں۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، ایوب کی کتاب اور اس کا 35 باب، اس کی 9ویں آیت۔ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں، زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے، جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے۔ اور جو رات کے وقت، جو قید میں ہے، اب رات ہو چکی ہے، آدھی رات لکھا ہے، آدھی رات کے وقت پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ وہ خدا جو ان کو نغمے دیتا ہے، درد میں نغمے دیتا ہے، درد میں، پیڑ میں نغمے دیتا ہے، قید میں نغمے دیتا ہے۔ بھیڑیوں سے جھکڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے کوئی بد دعا نہیں نکلی بلکہ دعا نکل رہی ہے، بلکہ کلام کی شدت نے ان کے اندر وہ پرسوز آواز پیدا کی جس سے ان کے دل سے صدا جو نکل رہی ہے وہ نغموں کی صورت میں نکل رہی ہے، وہ دعا کی صورت میں نکل رہی ہے۔ عزیزو، آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے ہیں، اور ہوا کیا؟ جب سارا معاشرہ آپ کے خلاف ہے، کیوں خلاف ہے؟ کیونکہ آپ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ یسوع المسیح کی، کہ وہ نجات دہندہ میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر مر گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چلے گیا اور پھر سے واپس آنے والا ہے۔ وہ آپ کی تلاش میں ہے، وہ آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ اے مردو، یسوع کی آواز سنو۔ اور وہ اس وجہ سے جیل میں ہے، اس وجہ سے جیل میں ہے کہ انہوں نے ایک بدرو کو نکالا ہے، اور بدرو گرفتہ کے جو ساتھی ہیں ان کی کمائی کا حصہ جاتا رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کو پکڑا، مارا، جیل میں ڈالا، پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے اور اندر کی کوٹھڑی میں ڈال دیا، اوپر پہرے دار مقرر کر دیے اور سخت ان کو تنبیہ کی کہ یہ آدمی بڑے خطرناک ہیں۔ عزیزو، جب اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ کلام سنانے کی وجہ سے، لوگوں کو رہائی دینے کی وجہ سے، لوگوں کو نجات دینے کی وجہ سے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں۔ انہوں نے زبور 119 اور اس کی 62 آیت ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آدھی رات کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ بزرگ داؤد کا تجربہ ہے، اور اپنا تجربہ وہ ہمارے ساتھ بھی بتا رہا ہے، شیئر کر رہا ہے۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھو، چاہے آپ کی صحت اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے،
آپ بیمار ہیں، آپ بدرو گرفتہ ہیں، آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ ایڈز اور ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں، آپ گردوں کے مسئلوں میں مبتلا ہیں، آپ کی رہائی کا پروانہ ایک ہی ہے۔ پالوس اور سیلاس سے سیکھے کس طرح سے بدن لہو لہان ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پاؤں کاٹھ میں ٹھکے ہوئے ہیں، بیڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اوپر پہرے دار میں کرنا، پھر بھی زبان سے خدا کی ستائش کر رہے ہیں، زبان سے خدا کی ستائش کر رہے ہیں، اس کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، شکر یہوہ ادا ہی کرو، شکر یہوہ ادا ہی کرو۔ اور ہوا کیا، سارے قیدی بھی ان کی حمد و ستائش سن رہے تھے اور خوش تھے۔ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی، اتنا بے عزت ہونے کے باوجود بھی حمد اور ستائش کے گیت گا رہے ہیں، نغمے سنا رہے ہیں۔ اور یہاں تک نہیں رہا، ان کے نغموں کی آواز صرف قیدیوں تک محدود نہیں رہی، ان کے نغموں کی آواز عالم بالا تک گئی۔ عالم بالا تک ان کی آواز جب پہنچی تو عالم بالا سے خدا نے ان کی آواز کو سنا۔ یسوع المسیح جو یہوہ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اس نے بھی آواز کو سنا اور ایک فرشتہ کو حکم دیا کہ جا سیدھا جیل میں اتر جا، میرے لوگ مجھے پکار رہے ہیں، میرے لوگ مجھے پکار رہے ہیں، میری حمد کر رہے ہیں، جا ان کی خبر گیری کر۔ اور فرشتہ اترا، جیل کی در و دیواریں ہل گئی، جیل کی نیو ہل گئی، جیل کے دروازے ہل گئے، بیڑیاں کھل گئی، سب بیرکیں کھل گئی، قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی، پالوس اور سیلاس کی بیڑیاں کھل گئی اور قیدیوں کے بیڑیاں کھل گئی، اور پالوس اور سیلاس کے جو پاؤں کاٹ میں ٹھکے تھے وہ سارے کھل گئے، اور دروگا جاگ اٹھا۔ یہ بڑی بھید کی بات ہے۔ خدا کی حمد سے، خدا کی ستائش سے اگر کوئی جاگ جائے، قیدی سن رہے تھے، ان قیدیوں میں کوئی نہ جاگا، لیکن دروگا جاگ گیا۔ دروگا جا کر سیدھا پالوس اور سیلاس کے پاس آیا۔ اصل میں پالوس اور سیلاس کو خدا جیل میں لے کر اس لیے آیا تھا کہ اس شخص کو بچانا تھا، دروگا اور اس کی فیملی کو بچانا تھا۔ خدا نے حالات ایسے پیدا کیے، خدا نے حالات ایسے پیدا کیے، پالوس اور سیلاس نے بدرو کو نکالا اور وہ قید میں پڑے، اور قید میں رہائی دینے کے لیے خدا نے ایک فرشتہ کو بھیجا۔ فرشتہ نے جیل کی در و دیواروں کو ہلایا، اور قیدی سن رہے تھے ان کی حمد کے گیت، اور دروگا بھی سن رہا تھا، اور جاگ اٹھا اور سیدھا پالوس اور سیلاس کے پاس آ کر ایک بڑا اہم اس نے بات کی جو سننے کے قابل ہے۔ عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، کہیں آپ بھی ذہنی غلامی کی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کے دل پر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، یا دماغ پر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو کلام کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کی جو بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے۔ خدا کے ایسے ممسوحوں کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے، آپ کے ساتھ حمد کرے اور یہوہ کی تعریف کرے، تب آپ کی دماغی، ذہنی اور دل پر لگی ہوئی بیڑیاں کھل جائیں گی، تب آپ جاگ اٹھیں گے، بیدار ہو جائیں گے، کیونکہ کلام کا آتشی ہتھوڑا آپ کے دلوں پر چوٹ کرے گا، آپ کے دل کی بیڑیاں کھل جائیں گی، اور کلام آپ کو خدا کی جانب لے کر آ جائے گا۔ عزیزو، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کو اس دروگا سے پیار تھا جو فلپی کے قید خانہ کا سردار تھا، انچارج تھا، دروگا تھا، اور اس کے خاندان سے اسے محبت ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اس نے اپنے بیٹے پالوس کو یہاں بھیجا، سیلاس کو بھیجا کہ جاؤ اس قید خانہ کے انچارج کو آزاد کرو، جو غیر قوم میں سے ہے، جو دیوی دیوتوں کو مانتا ہے، جو
देवी देवताओं के जादूगरों के पास जाता है, जो इब्लीस के हरकारों के पास जाता है, जिसका खुदा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन वो अब पौलुस और सिलास के पास आया। क्यों? वो समझ चुका था ये कोई आम बशर नहीं है। इतनी मार खाने के बावजूद भी ये यहोवा खुदा की, ये खुदा की तारीफ कर रहे हैं, ये अपने माबूद की तारीफ कर रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है। इतना लहू बह चुका, जिस्म टूटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, पांव भेड़ियों से जकड़े हुए हैं, काट में ठुके हुए हैं, फिर भी अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है। फिर उसने देखा कि आसमान से फरिश्ते उतरे हैं, जेल की दरों दीवारों को हिला डाला और बेड़ियां खुल गई हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये रूहुल कुद्दस से भरे हुए हैं। इनका खुदा जिंदा खुदा है, जो इनको इस कैद में रहाई देने के लिए आ गया, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। और अजीजों, दरोगा ने तलवार उठाई और वो समझा कि शायद कैदी भाग जाएंगे। वो रोमन गवर्नमेंट से वाकिफ था, अगर कैदी भाग गए तो वो मुझे मार डालेंगे, बड़ी अजियत देकर। वो अपने आप को नुकसान देना चाहता था, अपनी जान का नुकसान करना चाहता था। लेकिन पौलुस यीशु मसीह के हुक्म से ऐसे लोगों को बचाने के लिए आया था जो बीमारियों में, बदरूहों के वजह से, जादूगरियों में, बुत परस्तियों की वजह से इब्लीस के हाथों मर रहे थे, उनको रहाई देने के लिए आया था। स्पिरिट ऑफ डेथ ने इस दरोगा पर हमला किया, उसके जहन को बदला के खुदकुशी कर ले। लेकिन पौलुस जो रूहुल कुद्दस से भरा हुआ था, जिसके अंदर खुदा का रूह था, उसने उसको रोका कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा। ऐ दरोगा, हम यहाँ खड़े हुए हैं, तू अपनी जान का नुकसान ना कर। अगर तू खुदकुशी कर लेगा तो तू वहां जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। मैं तुझे रहाई की खबर देने के लिए आया हूं। अपनी तलवार को म्यान में रख, अपनी तलवार को रोक ले। तो दरोगा ने पौलुस की आवाज को सुना। उसने चिराग मंगवाया और उस बैरक में चला गया जहां पौलुस था, जहां सिलास कैद थे। उसने देखा कि ये जवान, इनके अब जिस्म बेहतर हो चुका है, कोई खून नहीं बहा, क्योंकि जो फरिश्ता आया था उसने इनकी मेंटेनेंस की, इनको सही कर दिया। बेड़ियां खुली पड़ियां और इनके चेहरे, क्या खुश चेहरे, क्या हसीन चेहरे। उसने उनको गौर से देखा और कांपता हुआ उनके आगे घिरा कदमों में और कहा, भाइयों, मैं क्या करूं कि निजात हासिल करूं? आप भी कांपते हुए खुदा के कदमों में घिरे, उससे पूछें कि हम क्या करें। हम अजीतों में मुब्तला हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, इब्लीस की कैद में हैं, कर्ज की लानतों के नीचे हैं, दबे हुए हैं और बीमार हैं, और जादूगरियों में मुब्तला है, ज़नाकारियों में, हरामकारियों में, लौंडेबाजियों में, शहवत परस्तियों में मुब्तला है। हम क्या करें कि निजात पाएं? और जहाँ नजात का लफ्ज़ आता है वहाँ साल्वेशन है। जहाँ साल्वेशन है वहीं यशुआ हमशियाक है, यस्सु अल मसीह है, जो रहाई देता है, जिसने दावा किया, जिसने वादा किया कि मैं रहाई देने के लिए आया हूँ, मैं कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए हूँ। खुदा को इस दरोगा की फ़िक्र है। इस दरोगा के लिए उसने अपने बेटे पौलुस को भेजा। वो जेल में गया और उस दरोगा अब उसके कदमों में है और उससे पूछ रहा है, भाइयों, मैं क्या करूं कि आपकी तरह आज़ाद हो जाऊं? वो तो आज़ाद था, दरोगा तो आज़ाद था, जेल का इंचार्ज था, कैद तो पौलुस और सिलास थे। अब दरोगा का जहन खुल चुका था, क्योंकि दरअसल मैं कैद में हूं और जिनको मैंने कैद किया वो तो आज़ाद हैं। उनकी रहाई के परवाने तो आसमानों से आते हैं, आसमान से फरिश्ते आए, उन्होंने जेल से इनको निकाला, रहाई दे दी, और मैं ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हूं, मैं इब्लीस का ग़ुलाम हूं। मैं इनकी तरह क्या करूं कि रहाई पाऊं, इनकी तरह आज़ाद हो जाऊं? तो पौलुस ने उससे कहा, रहाई एक ही है, दरवाज़ा एक है, और वो दरवाज़ा मसीह है। वो दरवाज़ा यस्सु अल मसीह है, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया
اور قبر میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور قبر کو چیر کر آسمان پر چلا گیا اور پھر سے واپس آنے والا، اس کے علاوہ کوئی رہائی نہیں ہے۔ آپ کسی قوم سے ہیں، کسی قبیلہ سے ہیں، کسی رنگ سے ہیں، کسی نسل کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس دروازہ ایک ہی بچتا ہے، یہ یہودی نہیں ہے دروگا، یہ یونانی ہے، یہ رومن نیشنل ہے، اور اس کے پاس نجات نہیں ہے۔ اس کے پاس نجات دہندہ نے نجات دینے والوں کو بھیجا اور اس نے ان کی باتوں کو قبول کیا۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی نجات دہندہ کے منسٹر آتے ہیں، رہائی کے لیے آتے ہیں، عزیز بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آپ کسی قوم سے ہیں، کسی قبیلہ سے ہیں، کسی امت سے ہیں، آپ کے پاس اگر انجیل کی خوشخبری لے کر آتے ہیں تو آپ یسوع المسیح کو قبول کریں، اس خوشخبری کو جو انجیل ہے، جو زندہ انجیل ہے، اس کو قبول کریں تاکہ آپ اس دروگا کی طرح بچ جائیں۔ آج ایک اور فانی بیٹا روحانی ہو گیا، آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ اگر آپ کھوئے ہوئے ہیں، اگر آپ اندھیروں میں، اگر آپ گمنامیوں میں، اگر آپ تاریکیوں میں، اگر آپ زناکاریوں میں، حرام کاریوں میں، شہوت پرستیوں میں، بت پرستیوں میں، جادوگریوں میں، بدعتوں میں، جھگڑوں میں، عداوتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک ہی رستہ ہے اور وہ یسوع المسیح ہے۔ آئیں سب اس مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں۔ اس شخص نے فوری طور پر یسوع المسیح کو قبول کیا اور ان دو مسیح کے شاگردوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا، ان کے زخموں کو صاف کیا اور ان کے آگے کھانا رکھا، ان کے آگے کھانا رکھا، اور پھر اپنے خاندان سمیت انہوں نے رسولوں سے بپتسمہ لیا۔ آئیں آپ بھی اپنی بدیوں کو، بدکاریوں کو چھوڑیں، یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں، جو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، جو فانی انسانوں کو روحانی بنانے کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی فنا کی زندگی میں مبتلا ہیں، آپ فنا ہو رہے ہیں، آپ اگر ابلیس کے ہاتھوں فنا ہو رہے ہیں، آپ کے پاس رستہ ایک ہے جو روحوں کا باپ ہے، جس نے یسوع المسیح کو بھیجا تاکہ آپ اس پر ایمان لائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، آؤ میرے ساتھ اس نجات دہندہ کو قبول کرو۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔